اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک علما لا ینفع آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، اس جمعے کے خطبے کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے جس کے اوپر امت میں بہت کم بات ہوتی ہے، اور اگر آپ امت کے لٹریچر کو بھی پڑھو گے، اسلامی لٹریچر کو بھی پڑھو گے، تو ویسی واضح کوئی گائیڈ لائنز یا واضح کوئی تصور جو ہے سامنے نہیں آتا۔ وہ ٹاپک ہے قوت کا، طاقت کا، پاور کا، کہ اسلام کون سا نظریے قوت دیتا ہے، اسلام قوت، طاقت اور پاور کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا سوچ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جو بات کرنے کی جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت کس لیے محسوس ہوتی ہے؟ بات کرنے کے لیے ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ آج اگر ہم امت مسلمہ کا پرابلم دیکھیں گے، یا جو کرائسس دیکھیں گے، یا جو چیز ہم دیکھ رہے عالم اسلام سے لے کر ہمارے محلے تک کے ہر جگہ ہم جو کرائسس دیکھ رہے ہیں، وہ کرائسس دراصل میں پاور کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے۔ مطلب قوت کس طرح استعمال کی جاتی ہے، طاقت کی حقیقت کیا ہے، اسلام اس کو کس طرح برتنے کا احکام دیتا ہے، عام عوام کے کرنے کا کام کیا ہے، احباب اہل و عقد کا کیا کام ہے، یہ سارے جو عنوانات ہیں اس کے تعلق سے ہمارے اندر بہت سارے کنفیوژن ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک عجیب قسم کا پولیٹیکل کرائسس ہے جس کے اندر امت جو ہے پھنسی ہوئی ہے، اور کوئی راہ باہر نکلنے کی جو ہے سجائی نہیں دیتی، اور ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ مسائل کو لے کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو کچھ بنیادی چیزیں جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ ایٹ لیسٹ ہم اپنی زندگی میں بھی تو ایٹ لیسٹ اپنے فیصلوں کے اندر تو اس پرسپیکٹیو کو، اس سوچ کو، اس نظریے کے تحت اپنے فیصلوں کو جو ہے ہم کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈرشپ کرائسس ہے امت کے اندر، کوئی اچھا لیڈر دکھائی نہیں دیتا، اور اس کی کوئی ریمیڈی، اس کا کوئی سلیوشن بھی ہم کو سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو اس کے کرکس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تصور ہے ہمارے اندر، نیک لوگوں کے اندر، زہد کا۔ زہد کہتے ہیں کسی چیز سے بچنا، کسی چیز سے دور رہنا، ہے نا؟ حالانکہ یہ جو زہد کا تصور ہے، یہ ورڈ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ زہد کا ورڈ جو ہے رہبانیت سے آیا ہوا ہے، کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اسلام جو تصور دیتا ہے وہ تقوی کا دیتا ہے، کہ دنیا کے اندر ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو، چاہے وہ قوت ہو، چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ زینت ہو، ہم ہر چیز کو برتتے ہیں، لیکن تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ خدا سناشی کے ساتھ، اور خدا شعوری کے ساتھ ہم ہر چیز کو برتتے ہیں۔ لیکن ایک زہد کا تصور ہے کہ ہم کو اس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے تقوی لوگ ہیں، وہ تقوی کو کم اختیار کرتے، زہد کو زیادہ اختیار کرتے۔ ارے پالیٹکس تو بہت گندی جگہ ہے، ہم اس کو، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو پہلا جو ریزن ہے کہ اس تصور کو کہ پاور اپنے آپ میں، طاقت اپنے آپ میں کوئی بہت بری چیز ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی تصور ہے امت کے اندر کہ مال بھی کوئی اچھی چیز نہیں، حرام مال بری چیز ہے، حلال مال تو خیر ہی خیر ہے نا؟ ہم اتنی بار حدیث سنتے ہیں کہ دو آدمیوں کے ساتھ جو ہے انسان حسد یا رشک ان پہ کر سکتا ہے، وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ لوگوں کو پڑھاتا ہو، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، جو صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ اور یہی حالت قوت اور طاقت کی بھی ہے، کہ پاور اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اصل میں پاور کا وہ استعمال جس میں خدا کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے اسوے کو سامنے نہ رکھ کے جو پاور برتا جاتا ہے، یا جو پاور یا جو اختیار کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ اصل میں برا ہے۔ لیکن ہم کل کے کل کیا کرتے ہیں، اس کو
برا سمجھتے ہیں۔ انفیکٹ حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص ہماری کمیونٹی کے اندر جو کسی بھی قسم کا طاقت یا قوت کو حاصل کرتا ہے، ہم اس کو اس کی غلطیوں سے زیادہ اس کے پاورفل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک اچھا آدمی کچھ کوشش کرے تو وہ آپ اس گندگی میں کیوں پڑ رہے ہو؟ تو اگر ہم یہی مینٹالٹی رکھیں گے کہ ہم پاور کو برا سمجھتے ہیں، طاقت کو برا سمجھتے، تو ہم کوئی نئی لیڈرشپ پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے کمیونٹی کے سارے اچھے لوگ اس میں اترنے سے کیا ہوتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن رات اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دن رات جس کے زبان پہ جو چاہے وہ کیا کر رہا ہے؟ الفاظ کو نکال رہا ہے، چاہے وہ ہماری مساجد ہو، چاہے ہمارے مدرسے ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہو، جس کے منہ پہ جو آ رہا ہے وہ اس کو جو ہے بک رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیجئے۔ ہماری یہ بے وقتی کس لیے ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تصور طاقت کو نہیں سمجھا ہے۔ قرآن میں جو ورڈ ہے عزا، عین، زال اور حمزہ، عزا کا ورڈ سے دو ورڈ نکلتے، ایک عزیز اور ایک عزا۔ طاقت اور عزت دونوں ساتھ میں چلتے ہیں، پٹری کے دو ٹریک ہیں۔ جس کے پاس قوت طاقت ہوتی ہے اسی کی عزت ہوتی ہے، اور جس کی عزت ہوتی ہے اسی کو پروٹیکشن ملتا ہے۔ ایک عزت دار آدمی کے بارے میں کوئی دوسرا بولنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ 10 بار سوچتا ہے۔ تو عزت آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے اور طاقت آپ کو عزت دیتی ہے، اور یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کا جو تصور ہے، اسلام جس چیز کی بات کرتا ہے، اسلام کے 3 بنیادی ٹولز ہیں، اور اس کا بیچ میں ایک کور ہے۔ آپ ایک رسی کو سمجھیے جس کے 4 اور سب رسیاں جس کو ہم کہتے ہیں، اور 4 اس کے موٹے موٹے اور 4 چیزیں۔ اس کے سینٹر کے اندر تو ایمان ہے، اس رسی کے سینٹر کے ایمان کے اوپر علم ہے، علم نافع ہے، دوسری چیز خیر ہے، اور تیسری چیز قوت اور طاقت ہے۔ اسلام کی رسی تبھی مضبوط ہوتی ہے جب امت مسلمہ کے اندر ایمان اس کا مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو۔ نمبر 1 پرائرٹی ہے، یہ کور ہے اس کا۔ اور اس رسی کی جو بیچ کا کور ہے اس کے اوپر 3 اور چیزیں ہیں کہ امت مسلمہ صرف ایمان رکھنے کے نتیجے میں سیکیور نہیں ہو جاتی ہے، اس کو علم بھی حاصل کرنا ہے، اس کو علم کو ڈیولپ بھی کرنا ہے، اسپیشلی علم نافع کو ڈیولپ کرنا ہے۔ سارا علم جو ہے، ساری نالج، ساری انفارمیشن اچھی نہیں ہوتی۔ علم نافع وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر نفع کو پیدا کرتا ہے۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو دنیا میں خیر کو برپا کرتے۔ خیر بعد میں برپا ہوتا ہے، پہلے علم نافع پیدا ہوتا ہے۔ ایسا علم جو لوگوں کو نفع پہنچانے کی اپنے اندر قوت رکھتا ہو، وہ علم جب پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ خیر پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو ایمان ہے، دوسری چیز علم نافع ہے، تیسری چیز ہے کہ امت کا دوسرے لوگوں کے لیے نافع ہونا، خیر ہونا۔ آج ہمارے اوپر کیا الزام ہے ہندوستان کے اندر؟ کہ یہ قوم اس ملک کو کچھ دیتی نہیں ہے اور سب کچھ کیا کرتی ہے؟ لیتی ہے۔ یہ نفع پہنچانے والی قوم نہیں ہے، یہ فائدہ اٹھانے والی قوم ہے۔ یہی ریزن ہے۔ یہ جو الزام ہم پر لگتا ہے، یہ الزام پارسیوں پہ نہیں لگتا، یہ الزام کرسچنز میں نہیں لگتا۔ تو یہ تو ہمارا قرآن کا میسج ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا بنے؟ خیر بنے، دوسروں کے لیے بھلائی کا باعث بنے۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ طاقت اور قوت ہے، کہ جب تک کہ مومنین اور مسلمان طاقتور نہیں بنتے وہ اسلام کی کوئی خدمت ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اسلام کی خدمت کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر پا رہے۔ جو اپنے آپ کو بچا نہ پائے وہ کسی کاز کے لیے خود کو کیسے لگا سکتا ہے؟ تو تیسری جو اہم چیز ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے قوت اور طاقت۔ اور یہ کرائسس آج کا نہیں ہے، یہ ہمارے اندر جو ہے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو پوچھ لیا جائے، کسی ہمارے پولیٹیشین کو پوچھ لیا جائے کہ بھئی پاور کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ پاور کسے کہتے ہیں، آپ طاقت کسے کہتے ہیں، تو ہم اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن یہی ڈیفینیشن جو ویسٹ میں دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاور از ایبلٹی ٹو پروڈیوس دا چینج اور پریونٹ دا چینج۔
طاقت اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا میں کسی چینج کو لاتا ہے یا کسی چینج کو روکتا ہے نا. آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے کہ 15 سال کے اندر ٹیکنالوجی کے ذریعے ویسٹ نے پوری دنیا کو کیا کر دیا, تبدیل کر دیا. کوئی زندگی کا کوئی شعبہ, کوئی ایسی چیز بچی نہیں ہے جس کے اندر چینج نہیں آیا. ہمارے گھر کے اندر چینج آیا ہے, ہمارے تعلقات میں چینج آیا ہے, ہمارے حسن معاشرت میں چینج آیا ہے, ہمارے سوچنے کے انداز میں چینج آیا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ ہم تو کسی انگریز کو ملے نہیں, اس سے کبھی بات نہیں کی, لیکن اس نے ہماری زندگی, ہمارے گھر کے اندر تبدیلی کو لا کے بتایا. اس کو کہتے ہیں پاور. اور اس کی بالمقابل دیکھیے, پریونٹ اے چینج. پورے عالم عرب کے اندر 57 مسلم ممالک ہے, لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ چو بھی کر سکے کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس جنگ کو روکنے کی کچھ ہے کسی کے اندر طاقت؟ یا اپنی ہی کنٹری کے اندر جہاں پر 99% مسلمان رہتے ہیں, وہاں پر وہ اپنی شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے. یہ ویسٹ کا, یہ مغرب کی طاقت ہے کہ وہ اس چینج کو پریونٹ کرتے. یہ طاقت ہے. آپ کبھی کسی سے ملے نہیں, ہم کسی سے ملے نہیں, کسی ویسٹرنر سے ملے نہیں, لیکن مغرب نے اس طرح کی قوت اور طاقت پیدا. ہم بات اس پہ کر رہے تھے کہ بھائی قوت کیا چیز ہوتی ہے اور یہ پاور کیوں ہوتا ہے. اور پاور صرف ایسا نہیں, طاقت صرف ایسی نہیں ہوتی کہ صرف پالیٹکس کے اندر طاقت ہوتی ہے. طاقت جو ہے ٹیکنالوجی کی بھی اپنی ایک طاقت ہے, اکانومی کی اپنی طاقت ہے نا, علم کی اپنی طاقت ہے, ایجوکیشنل اداروں کی اپنی طاقت ہے, سماجیات کی اپنی طاقت ہے, سماجی اداروں کی اپنی طاقت ہے, سوشل سائنسز کی اپنی طاقت ہے, پیور سائنس کی اپنی طاقت ہے. یہ تمام طاقتوں کو ویسٹ نے کیا کیا ہے, اپنی مٹھی میں کر کے رکھا ہے. اور اس کے بالمقابل ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم طاقت کیا ہے یہ بیان نہیں کر سکتے. اب آگے جو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ قوت کو حاصل کیا جائے یا نہیں کیا جائے, قوت اپنے آپ میں کوئی محمود چیز ہے, قابل ہم چیز ہے یا نہیں ہے, تو اس پہ بھی ہم کنفیوز. حالانکہ آپ دیکھیے نبی کریم نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے ہیں, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہ اے نبی آپ یہ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار, مجھے جہاں بھی لے جا ادھر سچائی کے ساتھ لے جا, جہاں سے نکال وہاں سچائی کے ساتھ نکال, اور میرے پاس ایک غلبہ اور امداد مقرر فرما. مجھے غلبہ دے, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر عام آدمی تھے, لیکن مدینہ میں گئے تو فرمائے رواں بنے, وہاں کے لیڈر بنے, ہے نا. وہ اسٹیٹ آف مدینہ کے ہیڈ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جو بھی چینج آیا ہے وہ پاور اور قوت کے ذریعہ ہے. مکہ کا اسلام الگ تھا, مدینہ کی اسلام الگ ہے. مکہ کی آیتیں الگ ہے, مدینہ کی آیتیں الگ ہے. دونوں کا بات کرنے کا طریقہ الگ ہے نا. جو آیت اللہ تعالیٰ کلام فرماتے دونوں میں فرق ہے. اور یہ تمام چیزوں کے سینٹر میں جو چیز رکھی گئی ہے وہ قوت رکھی گئی اور طاقت رکھی گئی. اور ہمارا تصور یہ ہے کہ بھئی ہم کیوں جو ہے قوت اور طاقت کے پیچھے دوڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیرت سے سمجھ میں آتی بات, آپ سیرت میں دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے سامنے سے جا کر جو ہے عزیز مصر سے کہا کہ مجھے جو ہے اس وزیر اور اس کا منسٹر بنائے. وہ نبی تھے لیکن انہوں نے پاور سے کبھی ڈیسیز نہیں کیا, ارے پاور تو بہت کرپٹ ہے, میں اگر وزیر بن جاؤں گا تو مجھ پہ یہ الزام لگے گا اور فلاں ہوگا اور یہ ہوگا. یہ بات انہوں نے نہیں کی, ہے نا. جالوت کو جو قتل کیا داؤد علیہ السلام نے, تو داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا, انہوں نے اس کو قبول کیا بادشاہت. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں تو بہت نیک ہوں, میں بہت سمجھدار ہوں, لیکن میں اس پالیٹکس میں پڑھنا نہیں چاہتا. کہنے کا منشا یہ کہ طاقت اور قوت اپنے آپ میں کوئی برائی نہیں, بلکہ اپنے آپ میں کوئی چیز ہے جس کو انسان کو کیا کرنا چاہیے, حاصل کرنا چاہیے. آپ سب کی حدیث ہے کہ کمزور مومن سے بہتر طاقتور اور مضبوط مومن ہے. آپ سے مجھے لاسٹ اس میں ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ اچھا انسان ہونے کا کیا مطلب ہے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو باشعور ہوتا ہے, جس کے اختیار زیادہ ہوتے ہیں, اور اپنے ہر فیصلے کے اندر وہ اپنی اخلاقی حس کا استعمال کرتا ہے. اب اختیار کس سے بڑھتا ہے؟ ایک انسان کا اختیار کتنا بڑا ہے؟
جتنا اس کے پاس علم ہے، جتنا اس کے پاس پاور ہے، جتنا اس کے پاس مال ہے، یہ اس کے اختیار کو کیا کرتی ہے؟ بڑھاتی ہے۔ تو ایک انسان کو بہتر انسان بننے کے لیے صرف شعور کی ضرورت نہیں ہے، صرف علم کی ضرورت نہیں، اس کو بہتر انسان بننے کے لیے مال اور طاقت کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھیے ہمارا عزت سے عزت دار آدمی، چونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، ایک نان مسلم طبقے کے اندر وہ اتنی عزت نہیں رکھتا۔ اس کے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ اس کے بعد جس چیز کی کمی ہے وہ کیا ہے؟ قوت اور طاقت کی۔ اور یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس پہ کیا کیا ہوا ہے؟ رہبانیت کو جو ہے اختیار کیا ہوا۔ اب اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں کہ بھئی پالیٹکس جب ہم کہتے ہیں یا پاور جب ہم کہتے ہیں، تو پاور کا استعمال کس انداز میں کیا جائے؟ آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بھائی جو آدمی دیش کے اندر مادی یا مٹیریلسٹک ترقی کرے گا وہ دیش کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ہم پاور میں اس کو لائیں گے جو کنٹری کے اندر کیا کرے گا؟ مادی ترقی کرے گا، جو جی ڈی پی کو بڑھائے گا، ہے نا، جو لوگوں کے اندر ایمپلائمنٹ دے گا یا جو دے گا۔ کیا پولیٹیکل پاور کا مقصد یہ ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں وہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر چیز کو دیکھنے کا ایک نظریہ، ایک لینس ہے نا۔ اگر آپ پیلا چشمہ پہنے تو سب چیز کیا دکھتی ہے؟ پیلی دکھتی ہے۔ لیکن پالیٹک اور پاور کا جو مقصد ہمیشہ انسانوں کے درمیان رہا، وہ یہ رہا کہ انصاف کو کیا کرے؟ قائم کرے۔ آج انصاف کیا ہو گیا؟ بیک سٹیج پہ چلا گیا۔ پہلے جب قبیلے ہوتے تھے، قبیلوں کے اندر جب لوگوں کی تشکیل اور لوگوں کو ملایا جاتا تھا اور اس میں پالیٹکس ہوتی تھی، تو کیا کیا جاتا تھا؟ سب سے مضبوط اور سب سے سمجھدار آدمی کو کیا کیا جاتا تھا؟ لیڈر بنایا تھا۔ جب داؤد علیہ السلام کو لیڈر بنایا، اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ کہا کہ یہ تمہارے اندر مضبوط بھی ہے، طاقتور بھی ہے فزیکلی، اور یہ علم رکھنے والے بھی ہے۔ تو قبیلے کے اندر، چھوٹی چھوٹی سوسائٹی کے اندر وہی شخص کو لیڈر بنایا جاتا تھا جو آدمی ان دو کرائٹیریاز پہ پورا اترتا تھا، جو علم بھی رکھتا تھا اور جو طاقت اپنے اندر انہرنٹ فزیکل پاور بھی رکھتا تھا۔ فزیکل پاور آج کے زمانے میں تھوڑا ایرریلیونٹ ہو گیا، لیکن جو کسی حد میں طاقت رکھتا اس کو لیڈر بنایا جاتا، جو انصاف کی بات کہہ سکے، جو انصاف کر سکے، جو حق بات بول سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا کرائٹیریا اپنے لیڈرز کو چننے کا کیا ہے؟ آج پوری امت مسلمہ کے اندر ایک کرائٹیریا، فلاں لیڈر چونکہ میرا کام کرتا ہے اس لیے میرے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چننا چاہیے۔ وہ میرے لیے بینیفیشیل ہے دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، تو میرے کو اس کو اپنا لیڈر چننا چاہیے۔ اور کرائٹیریا جو قرآن اور حدیث اور اسلامی لٹریچر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنا لیڈر سمجھو جو قوت اور طاقت کے ساتھ حق بات کہہ سکے، انصاف کر سکے، اور تیسرے اسٹیج میں ہے کہ وہ کسی مددگار کی مدد بھی کر سکے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسلام کا ایک ڈومین تو خیر ہے، خیر کے ادارے قائم ہو سکتے ہیں، بیت المال قائم ہو سکتا ہے جس سے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، جن کو کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لیڈر کا بنیادی کام یہ ہے کہ ہمارے حق میں وہ آواز بلند کر سکے۔ آپ دیکھیے ابھی جب یہ وندے ماترم کی بحث پارلیمنٹ میں ہوئی ہے تو الحمدللہ مسلم ایم پیز نے جو طریقے سے اپنی بات کو رکھا ہے وہ اپنے آپ میں بہت قابل تحسین ہے۔ اور اس کے بالمقابل دیکھیے کہ جو دوسرے لوگوں نے وندے ماترم پہ اپنا موقف رکھا ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے مذہبی اقدار کی کو پریزنٹ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے اگر تھوڑا وقت نکال کے 3-4 تقریریں سن لیجئے تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس وقت کے اندر جہاں پر طاقت کا بول بالا ہے، ہمارے لیڈرز وہ ہو جو حق بات کہنے کی طاقت رکھتے ہو اور صلاحیت بھی رکھتے ہو، اور کسی باطل طاقت سے مروب نہیں ہوتے، ہے نا۔ اگر مروبیت میں وہ شامل ہے، وہ غیر سے مروب ہے، دبے ہوئے ہیں، ان کے انڈر ٹونز میں ہے، تو یہ لوگ جو ہے کبھی بھی ہمارے ہم کو پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری جو چیز کہی کہ پہلی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہ پاور کو، طاقت کو اپنے آپ میں برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسا پاور، ایسی طاقت جو اللہ کے اصول کے خلاف ہو، اللہ سے بغاوت پہ آمادہ کرتی ہے، وہ خراب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پولیٹیکل لیڈرشپ چنتے ہیں
تو پہلے تو یہ تھا کہ آٹومیٹیکلی قبیلے کا سردار وہ بنتا تھا جو طاقتور رہتا تھا. اب اگر ہمارے پاس یہ اختیار ہے تو ہم جو چیز کو دیکھیں وہ یہ دیکھیں کہ کون ہے جو ہماری بات کو آگے تک پہنچا سکے, جو ہمارا ریپریزنٹیشن کر سکے, ہے نا, جو غیروں سے مروب نہ ہوتا ہو, جو ہماری جو پلائٹ ہے, ہماری جو تکلیف ہے, اسپیشلی ناانصافی والی. آج ہمارا مسئلہ ہماری گٹر ٹوٹی ہوئی ہے یہ نہیں ہے, رستے بنے ہوئے نہیں ہے, ہمارا مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے. ہم کو چھوٹے سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک ہمارا اصل مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کا ظلم, جس طرح کی بات ہمارے خلاف کی جا رہی, کہیں نہ کہیں اس پہ کیا ہونی چاہیے, روک لگنی چاہیے. تو یہ جو ہے سیکنڈ چیز ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کو کس نہج پہ چنیں اور کس طریقے سے ان کو جو ہے ہم آگے بڑھائیں. پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ بھئی ہمارے جو لیڈرز ہیں یا ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تو مسئلہ کیا ہے, کسی کے دل میں آیا کہ مجھے سوشل ورک کرنا ہے تو کل سے وہ سوشل ورک کیا کر رہا ہے, شروع کر رہے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے علم ضروری ہے. اگر کوئی اہل سیاست بننا چاہتا ہے, کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اسلام کا موقف کیا ہے اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں. اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام کا تصور سیاسی کیا ہے, اسلام کا طاقت کا تصور کیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بس ہمارے دل میں آیا کہ ہم کو کل سے کیا کرنی ہے, لیڈرشپ کرنی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فیل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, سامنے آتی ہے, جو مسلمانوں کا جو ہے ریپریزنٹیشن بھی نہیں کرتی اور اس کا حق بھی ادا نہیں کرتی. یہ تو جاننا یہ ایک اہم اسٹیپ ہے جس کے اوپر ہم کہیں نہ کہیں جو بہت بری طریقے سے جو ہے تکلیف میں ہے. ہم اپنے لوکل سطح پہ بات کریں یا دوسری سطح پہ بات کریں تو یہاں پر اس بات کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی لیڈرز ہے, جو بھی جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ان میرٹس پر دیکھیں کہ بھئی کیا وہ انصاف کی بات کہنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی کے پیوپیٹ تو نہیں ہے نا, کوئی دوسرا آدمی جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ آگے آ کے کیا کر رہا ہے. سب سے مین چیز ہے کہ کسی درجے میں ان کو پاور کے تعلق سے, سیاست کے تعلق سے کوئی علم حاصل ہے یا نہیں ہے. بس آج ہم شروع ہو گئے اور آج سے ہم کو کیا کرنی ہے, سیاست کرنی ہے. اور لاسٹ میں یہ چیز ہے کہ ہمارے اندر جو محمود مدنی صاحب نے ایک بار آج تک میں انصاف اس کے اوپر کہا کہ بھئی ان سے کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کے لیڈرز ہیں, تو انہوں نے کہا کہ رک جائیے بولتے مسلمانوں میں بولتے کوئی لیڈر نہیں ہے, بولتے مسلمانوں میں فالوورز آگے ہوتے اور لیڈرز کیا کرتے, پیچھے سے چلتے. تو جب امام علی سے کسی نے کہا, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ جیسے عمر کا وقت تھا اس میں تو بڑا انصاف اور امن تھا, اور ابھی آپ کے وقت میں اتنا فتنہ, فساد اور بدامنی پھیلی ہوئی ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت علی نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ دیا کہ دیکھو حضرت عمر کی رعیت میں ہم لوگ شامل تھے, ان کے فالوورز میں ہم شامل تھے, اور ہمارے فالوورز میں آپ جیسے لوگ کیا ہے, شامل ہیں. تو لیڈرشپ کا ایک تو مسئلہ ہمارے اندر لوگ کم ہے, اور جب لوگ موجود ہیں تو دوسرا جو ہمارا اس سے بڑا مسئلہ ہے وہ فالوورشپ کا ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر میں اپنی رائے کو کیا کر سکتا ہوں, رکھ سکتا ہوں. دیکھیے یہ جو ایکویلٹی کا تصور ہے, یہ مساوات کا تصور ہے, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. قرآن نے کیا ہدایت دی, جب افواہ تم تک, کوئی خبر تم تک آئے تو احباب اہل وقت اولو الامر کے پاس پہنچاؤ, ایک دوسرے میں ڈسکس مت کرو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, ہر آدمی ہر چوراہے پہ سمجھتا ہے کہ سارے معاملات کی نوعیت مجھے کیا ہے, پوری طریقے سے حاصل, میں ہر چیز معاملے میں اپنی رائے رکھ سکتا ہوں. تو یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر معاملے میں اپنی رائے کو کیا کریں, رکھیں. جو لوگ اس معاملے سے ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں, اپنی رائے کو بہتر بنائیں. اور یہ کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز کر رہا ہے تو بنا اس کے کہ ہم اس بات کو پوری طرح سمجھے اپنی رائے نہ دیں کہ بھئی یہ ایسا معاملات کیوں کر رہے ہیں یا ویسے معاملات کیوں کر رہے ہیں. یہ جو طریقہ ہے نا کہ بھئی ہر بات کے اوپر کرٹیک کرنے کا, تنقید کرنے کا, ہم سب انسان برابر ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے جو ایکویلٹی کا جو تصور ہے ویسٹ کا دیا ہوا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ حفظ مراتب ہے نا. بیٹا اگر کوئی بات کرے گا اور باپ اس کے اوپر کوئی بات کرے گا تو باپ کی بات کو کیا کیا جائے گا, رسپیکٹ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے.
اور ویسٹ یہ کہتا ہے کہ بیٹے کو بھی حق ہے کہ باپ کو کیا کرے، پلٹ کر بولے. اور یہ حفظ مراتب کا جو اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ مقاصد شریعت میں سے ایک چیز ہے کہ حفظ مراتب کی جائے. تو جب ہم کوئی پولیٹیکل اوپینین اپنا فارم کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے ان معاملات کو ڈیل کرنے والے لوگوں کی رائے کیا ہے. ہر معاملے میں رائے رکھنا، ہر معاملے میں رائے دینا، ہر کام پہ تنقید کرنا، ہر کام کے اوپر ایکسٹریم میں جا کر اپنی بات کہنا، اس کی کوئی گنجائش اسلام سے نہیں. یہ کوئی حق کی بات نہیں ہے. حق کی بات جو ہے، جو آدمی جیسے کہ مجھے تو مشورہ دینے کا حق ہے، مشورہ دینے کا حق بھی جو مشورے میں لوگ شامل ہیں ان کو ہے. تو یہاں پر جو لاسٹ ایسپیکٹ جو میں آپ سے ریز کرنا چاہتا ہوں پاور کے باب میں، وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اندر لیڈرشپ کا کرائسس ہے، اس سے بڑا کرائسس یہ کہ ہم اچھے فالوورز بن نہیں پا رہے. ہم کسی مدعے کو سمجھنے سے پہلے اپنی رائے کو کیا کر رہے ہیں، قائم کر رہے. اب آپ بالکل سوال اٹھا سکتے، لیکن سوال اٹھانے کا انداز یہ ہو کہ جو طالب علم نہ ہو کہ بھائی یہ جو کام ہو رہا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، کمیونٹی کے اندر ایک اوپینین بلڈنگ ہوگی، فکری آمانگی پیدا ہوگی. اور اگر ہم اسی سوال کو اس طریقے سے اٹھائیں، کچھ بھی کر رہے جو من میں آ رہا ہے، ارے وہ اس لیے کر رہے کہ ایسا ہو رہا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کے اندر، امت کے اندر ایک فریگمنٹیشن کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. ابھی جو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر سیاسی طاقت کا، ایک طاقت کے حصول کا مقصد دراصل حق کے لیے آواز بلند کرنا، لوگوں کو انصاف دلانا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. اس کی ایک بہترین مثال جو ہمارے سامنے ابھی آئی ہے وہ نیو یارک کے اندر زوران ممدانی کی آئی ہے. انہوں نے نیو یارکرز کے لیے جو انصاف کی آواز بلند کی اور اتنی بے باکی سے اپنے کیمپین کو چلایا کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جب پریس کانفرنس کی مل کر وائٹ ہاؤس کے اندر، اور جب رپورٹرز نے ان سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فاسسٹ کہا ہے، اس کے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے زوران ممدانی کو رکا دیا کہ آپ کچھ نہ کہیں، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میرے وائٹ ہاؤس میں میرے ساتھ میں کھڑے ہو کر بھی یہ بندہ جو ہے حق بات کر سکتا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا بھی ایک طریقے کا بڑا جہاد اسٹرگل ہے. تو اس کے ذریعے کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سٹی کا میئر بھی جو ہے امریکہ جیسی طاقتور کنٹری کے پریزیڈنٹ کے سامنے جو ہے کھڑا رہ کے اپنی بات کر رہا ہے. انفیکٹ وہ پریزیڈنٹ اس سے تھوڑے گھبرائے ہوئے کہ کہیں یہ حق بات میرے وائٹ ہاؤس میں بھی نہ کر دے. تو یہ جو حق کی سیاست ہے اس کی بڑی گنجائش ہے، انصاف کی سیاست کی بڑی گنجائش ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہم ابھی بھی جو ہے مادی سیاست، ڈیولپمنٹل سیاست پہ فوکس کیے ہوئے، اور وہ بھی ہم بھی وہی چاہتے ہیں. تو اس دوران ممدانی کے الیکشن جیتنے میں اور ان کے آگے آنے میں ایک ماڈل ہے جس سے تمام وہ سیکشن آف دا سوسائٹی جو انصاف کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہترین ماڈل ہے، اور اس سے ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے. یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے جو ہے کوشش گزار کرنی تھی. اور آخر میں جو دعا ہے قرآن نے بھی ہم کو سکھائی ہے، وہ ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا جو ہے امام بنا. السلام علیکم.